السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اغوات کون ہیں؟ یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ صرف سعودی عرب میں ہی کیوں ہوتے ہیں؟ کہاں رہتے ہیں اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اغوات در حقیقت آغا کی جمع ہے، لیکن یہ لفظ عربی نہیں بلکہ عجمی ہے۔ یہ فارسی کے علاوہ کرد اور ترک زبانوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کرد باشندے اپنے بزرگوں اور شیوخ کے لیے آغا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جبکہ ترک حضرات سربراہ اور آقا کے لیے لفظ آغا بولتے ہیں۔ فارسی زبان میں خاندان کے سربراہ کو آغا کہا جاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں لفظ آغا زمیندار، سردار، شیخ یا گھر کے خدمتگاروں کے امیر کے لیے بولا جاتا تھا۔ عسکری عہدوں پر فائز اکثر خدمتگاروں کو بھی آغا کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ لفظ آغا قصر شاہی میں خواجہ سرا خدام کے لیے بولا جاتا تھا، جبکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں یہ لفظ خدام الحرمین شریفین کے لیے مخصوص تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اغوات گزشتہ 800 سالوں سے مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں صفائی، رکھوالی، انتظام اور نگرانی کے مختلف فرائض انجام دیتے آ رہے ہیں۔ ان کی اکثریت خواجہ سرا ہوتی تھی، جبکہ ان کا تعلق افریقہ سے ہوتا تھا۔ بہت سی تاریخی کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ معاویہ بن سفیان وہ پہلے امیر تھے جنہوں نے خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے غلام تعینات کیے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یزید نے پہلی بار خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے ایسے خدام مقرر کیے جو مردانہ قوت سے محروم تھے۔ تاہم کچھ محققین کا کہنا ہے کہ مسجد الحرام میں اغوات کی تقرری کرنے والا پہلا مسلمان حکمران عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور تھا۔ مسجد نبوی میں اغوات کی تقرری بعد میں عمل میں آئی، لیکن اس کی وجہ بے حد دلچسپ ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف مدینہ منورہ کی تاریخ کی تقریباً تمام کتب میں موجود ہے، بلکہ اس کا ذکر شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں کیا ہے۔ اس مشہور تاریخی روایت کے مطابق 1146 سے 1174 عیسوی کے درمیان سلطان نور الدین زنگی شام کا حکمران تھا۔ ویسے تو اس کا نام دوسری صلیبی جنگوں کی وجہ سے بے حد مشہور ہوا، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک رات نماز تہجد کے بعد خواب میں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سرخی مائل رنگت کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے اس سے کہہ رہے ہیں کہ نور الدین، یہ آدمی مجھے ستا رہے ہیں، مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ سلطان ہڑبڑا کر اٹھا، وضو کیا، نفل ادا کیے اور پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ بعض روایات میں ہے کہ سلطان نے متواتر 3 راتوں تک یہی خواب دیکھا۔ چنانچہ وہ 20 مخصوص افراد اور بہت سے تحائف کے ساتھ مدینہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ ان دنوں دمشق سے مدینہ کا فاصلہ 20 سے 25 دن کا تھا، لیکن سلطان 16ویں روز شام کے وقت وہاں پہنچ گیا۔ اہل مدینہ اس کی اچانک آمد پر حیران رہ گئے۔ سلطان نے آتے ہی شہر کے دروازے بند کرا دیے اور اعلان کیا کہ آج تمام اہل مدینہ اس کے ساتھ کھانا کھائیں۔ تمام شہریوں نے نہایت خوش دلی سے سلطان کی دعوت قبول کی۔ اس طرح مدینہ منورہ کے تمام لوگ سلطان کی نظر سے گزر گئے، لیکن ان میں وہ آدمی نہیں تھے جن کی شکلیں اسے خواب میں دکھائی گئی تھی۔ سلطان نے اکابرین شہر اور حاضرین محفل سے پوچھا کہ کوئی ایسا شخص تو باقی نہیں رہا جو کسی وجہ سے دعوت میں شریک نہ ہو سکا ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اہل مدینہ میں تو کوئی شخص ایسا نہیں رہا جو دعوت میں شریک نہ ہوا ہو، البتہ مراکش کے 2 خدا رسیدہ زائر جو مدت سے یہاں مقیم ہیں نہیں آئے۔ یہ دونوں بزرگ
عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اگر کچھ وقت بچتا ہے تو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، اس کے سوا وہ کسی سے ملتے ملاتے نہیں۔ دن رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور ہر ہفتے مسجد قباء جاتے ہیں۔ فیاض اور مہمان نواز ہیں، کسی کا دیا نہیں لیتے۔ سلطان نے کہا سبحان اللہ، لیکن حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی فوراً بلایا جائے۔ پہلے تو انہوں نے آنے سے انکار کر دیا، لیکن سلطان کے حکم پر زبردستی انہیں لایا گیا تو سلطان نے انہیں فوراً پہچان لیا۔ اس نے اپنا غصہ قابو میں رکھا اور پوچھا تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم مراکش کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے آئے تھے اور اب روضہ رسول کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے سختی سے کہا کیا تم نے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ اب وہ چپ رہے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا یہ کہاں رہ رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ روضہ نبوی کے جنوب مغربی دیوار کے ساتھ ایک مکان میں رہتے ہیں۔ سلطان فوراً اٹھا اور انہیں ساتھ لے کر اس مکان میں داخل ہو گیا۔ سلطان مکان میں گھومتا پھرتا رہا۔ اچانک نئے اور قیمتی سامان سے بھرے ہوئے اس مکان میں اس کی نظر فرش پر بچھی ایک چٹائی پر پڑی۔ نظر پڑنی تھی کہ دونوں مراکشی باشندوں کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی، اس کے نیچے ایک تازہ کھدی ہوئی سرنگ تھی۔ سلطان نے گرج کر کہا کیا اب بھی سچ نہیں بولو گے؟ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ نصرانی ہیں اور ان کے حکمران نے انہیں بہت سا مال و زر اور ساز و سامان دے کر حاجیوں کے روپ میں اس منصوبے پر بھیجا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اقدس روضہ مبارک سے نکال کر لے آئیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہر رات وہ سرنگ کھودتے ہیں جس کا رخ روضہ مبارک کی طرف تھا، اور ہر صبح کھدی ہوئی مٹی چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر جنت البقیع لے جاتے اور اسے قبروں پر بکھیر دیتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ناپاک مہم بالکل آخری مراحل میں تھی کہ ایک رات موسلا دھار بارش کے ساتھ ایسی گرج چمک ہوئی جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور اب جب کہ ان کا کام پایۂ تکمیل کو پہنچنے والا تھا تو سلطان نہ جانے کیسے مدینے پہنچ گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے اور روضہ مبارک کے گرد ایک خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے پاٹ دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی مذموم حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ 558 ہجری بمطابق 1142 عیسوی کا ہے۔ سلطان نے روضہ مبارک کے قریب ایک چبوترا بھی بنوایا تاکہ اس پر ان قبور کی حفاظت کے لیے ہر وقت پاسبان بیٹھے رہیں۔ بعض کے نزدیک یہ ایک من گھڑت قصہ ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ واقعہ نور الدین زنگی کی وفات کے 100 سال بعد بیان ہوا، جبکہ ایسے ہی واقعات نور الدین زنگی کے علاوہ 2 اور لوگوں سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے اس واقعے کو بیان کرنے والے ابو عبداللہ محمد بن سعدون القیروانی تھے، جن کی وفات 486 ہجری میں ہوئی، یعنی نور الدین زنگی کی پیدائش سے بھی پہلے یہ واقعہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا۔ ان کے مطابق 411 ہجری میں وفات پانے والے فاطمی خلیفہ الحاکم بامر اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے اجسام مبارک مصر لانا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے امیر مکہ ابو الفتوح الحسن بن جعفر الحسینی المکی کو خط بھی لکھا، لیکن لوگوں کی مزاحمت کے باعث ایسا نہ کر سکا۔ اس واقعے کو محب الدین ابو عبداللہ محمد بن محمود البغدادی المعروف و ابن نجار نے بھی اپنی تاریخ بغداد میں بیان کیا، جن کا انتقال 643 ہجری میں ہوا تھا۔ دوسری بار یہ واقعہ ابو جعفر
محب الطبری کے حوالے سے بیان ہوا۔ اس میں بتایا گیا کہ مراکش کے کچھ لوگ تھے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اقدس چاہیے تھا، لیکن جب وہ گئے تو زمین انہیں کھا گئی۔ اس واقعے کو ابو محمد عبداللہ بن عبد الملک المرجانی کے حوالے سے بھی بیان کیا گیا ہے۔ تیسری بار جب اس واقعے کا ذکر ہوا تو اس میں نور الدین زنگی کو ڈال دیا گیا۔ بیان کرنے والا شخص اس کی وفات کے 100 سال بعد پیدا ہوا۔ اس کا نام تھا جمال الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد المطری۔ اس نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں بیان کیا۔ پھر یہ واقعہ 772 ہجری میں وفات پانے والے جمال الدین ابو محمد عبد الرحیم بن الحسن الاسنوی نے بیان کیا اور سیسا پلائی دیوار کا پہلی بار ذکر کیا۔ پھر اسی سے نقل در نقل اس واقعے کو بیان کیا گیا اور آج تک کیا جا رہا ہے۔ بہرحال واقعہ درست ہے یا غلط، اس کے بعد سوچا گیا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور حفاظت کی ذمہ داری باقاعدہ طور پر ایک جماعت کو دی جائے، اور یہیں سے اغوات کو حرم نبوی میں تعینات کرنے کا سلسلہ شروع ہوا جو 1979 تک جاری رہا۔ ایک اور روایت کے مطابق حرم نبوی میں اغوات کی تعیناتی نور الدین زنگی نہیں بلکہ اس کے جانشین صلاح الدین ایوبی کے دور میں ہوئی۔ افریقہ سے تعلق رکھنے والے ان خدام حرم کو ان کے منفرد حلیے سے پہچانا جا سکتا تھا۔ اغوات سفید صوف یعنی جبے کے اوپر مخصوص صدری یعنی ویسٹ کوٹ اور سر پر پگڑی زیب تن کرتے تھے۔ روایت کے مطابق اس کے علاوہ اغوات رتبے اور تجربے کی بنیاد پر مختلف رنگوں کی شال بھی لیتے تھے، اور ان کی عادات میں شامل تھا کہ وہ گھڑی، انگوٹھی یا کوئی اور زیور نہیں پہنتے تھے۔ آغاز میں 12 اغوات کو بھرتی کیا گیا تھا، تاہم بعد ازاں یہ تعداد بڑھتی گئی اور خلافت عثمانیہ کے دوران ایک وقت پر 120 تک بھی پہنچ گئی تھی۔ اغوات کی حرمین میں 40 مختلف ذمہ داریاں تھیں، جن میں حجرہ نبوی اور منبر کی رکھوالی کے ساتھ انتظام اور صفائی وغیرہ بھی شامل تھی۔ ان رسمی ذمہ داریوں کے علاوہ اغوات آخری ایام میں شاہی خاندان کے استقبال کے فرائض بھی سر انجام دیتے تھے۔ سعودی عرب کے قیام کے بعد شاہ عبد العزیز نے اغوات سے متعلق ایک فرمان جاری کیا جس میں انہیں ان کے عہدوں اور ذمہ داریوں پر برقرار رکھا گیا۔ بعد ازاں شاہ فیصل کے دور میں اغوات کے انتظام کا تفصیلی طریقہ کار مرتب کیا گیا۔ انہی کے مطابق اغوات اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے رہے اور ان کے ہر سعودی فرمانروا سے اچھے تعلقات اور قربت رہی۔ 1979 میں آخری آغا سعودی عرب آئے اور اس کے بعد سرکاری طور پر یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اس لیے ہوا کیونکہ افریقی ممالک میں والدین جان بوجھ کر اپنے بچوں کو خواجہ سرا بنا رہے تھے تاکہ انہیں حرم کی خدمت کے لیے پیش کیا جا سکے۔ اس شرعی قباحت پر سعودی حکومت نے علماء کے مشورے پر اغوات کو بلانے کا سلسلہ ختم کر دیا، تاہم جو اغوات پہلے سے خدمات انجام دے رہے تھے ان کی عزت و احترام اور رسمی عہدے باقی رہے۔ اغوات ہمیشہ سے ہی حبشی خواجہ سرا ہوا کرتے تھے۔ ایک موقع پر یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ ان کے والدین انہیں نامرد بنا کر حرمین شریفین کی خدمت کے لیے مکہ اور مدینہ منورہ بھیجتے ہیں، لیکن مسجد نبوی کے شیخ الاغوات شیخ سعید بن آدم بن عمر آغا نے 2011 میں اپنے ایک اخباری انٹرویو میں اس بات کی تردید کی تھی۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حبشہ پر اٹلی کی لشکر کشی کے موقع پر بچوں کو نامرد بنا دیا گیا تھا۔ یہ حرکت اہل حبشہ کی نسل کشی کی غرض سے کی گئی تھی۔ اغوات باپ بننے کی صلاحیت سے مکمل طور پر محروم ہوتے ہیں، لیکن دولت مند ہوتے ہیں۔ عراق، مراکش اور یمن میں اغوات کے لیے جائیدادیں وقف ہیں۔ مکہ مکرمہ، طائف، جدہ اور الحسا میں بھی اغوات کے لیے اوقاف محفوظ ہیں۔
2023 میں مدینہ منورہ میں شیخ عبدہ ادریس کی وفات کے بعد اب صرف 2 اغوات زندہ ہیں، جن میں سے ایک کی عمر 100 سال سے زائد ہے جبکہ دوسرے کی 80 برس کے قریب ہے۔ اب ان کی واحد ذمہ داری حجرہ نبوی کی چابی کی رکھوالی ہے۔ اسی طرح مکہ مکرمہ میں بھی اغوات کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے جو بے حد ضعیف ہیں۔ ہماری نئی نسل اغوات الحرم کی تاریخ سے یکسر ناواقف ہے۔ آج کے نوجوان کتابیں تو پڑھتے نہیں، البتہ یوٹیوب ضرور دیکھتے ہیں۔ اس لیے یہ ولاگ اپلوڈ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر اغوات جسمانی طور پر نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں تو تاریخ سے غائب نہ ہوں، کیونکہ ان لوگوں نے حرمین شریفین کی خدمت کے لیے اپنی زندگیاں تج رکھی تھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔